بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث کی کتاب ابن ماجہ میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3818۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم اور تکلیف اس کو ہر غم اور تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر بھائیوں، 3 بشارتیں ہیں استغفار پر، اور اتنی بڑی بشارتیں ہیں، جس کو یہ حاصل ہو گئی اس کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، ہر غم اور تکلیف سے نجات، آدمی کے غم دور ہو جائیں، تکالیف دور ہو جائیں، اور کیا چاہیے؟ دوسرا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا ہوگا، اور تیسرا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ باقی کیا مسئلہ رہ گیا؟ سارے مسئلے حل ہو گئے نا۔ رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، غم اور تکلیف کا مسئلہ بھی حل، اور ہر تنگی اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی مل گیا۔ اور کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا بھی پڑھ سکتے، اگر کسی کو لمبا نہ ہے اسے اتنا پڑھ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ باقی جو درمیانہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس سے تھوڑا سا اور لمبا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایک جو سب سے بڑا استغفار ہے، 5واں کلمہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، وہ لمبا استغفار ہے۔ تو اگر موقع ملے تو بندہ 5واں کلمہ پڑھ لے، 5واں کلمہ استغفار جیسے، ورنہ کم از کم اتنا پڑھتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، میں تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب کا معنی، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں تمام گناہوں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اب استغفار کے یہ تو احادیث میں فضائل آئے ہیں کہ اس سے سارے مسئلے حل، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی 5 وعدے، حدیث میں 3 وعدے ہیں، اور قرآن پاک میں 5 وعدے ہیں استغفار پر۔ 5 قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار کرو، یعنی معافی مانگو، اور استغفار یہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تو 5 وعدے، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ ایک تو یہ بارشیں نا، وقت پر بارشیں ہوں گی، رحمت کی بارشیں ہوں گی۔ دوسرا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، گھروں میں رحمتیں برکتیں آ جائیں۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ اس کے 2 مفہوم لیے مفسرین نے، ایک تو یہ ہے کہ جس کے نرینہ اولاد نہیں، اللہ اس کو بیٹے دے گا، کثرت سے استغفار کرے اللہ بیٹے دے گا۔ جس کے بیٹے ہیں لیکن نافرمان ہیں، استغفار کثرت سے کرے، اللہ بیٹوں کے ذریعے سے اس کی مدد کرے گا، یعنی بیٹے اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا، یعنی جیسے دیہاتوں میں نہروں کی ضرورت ہے پانی کی، تو یہاں اللہ اپنی رحمت کی نہریں بہائے گا۔ تو یہ 5 وعدے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنے بڑے انعامات کو لینے کے لیے تم کیوں نہیں تیار؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے امید نہیں رکھتے؟ اللہ سے کیوں نہیں اتنے انعامات کو حاصل کرتے؟ اس لیے میرے بھائیوں ترتیب بنائیں، کم از کم 100 دفعہ استغفار صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام کو پڑھ لیں، ایک تسبیح استغفار کی صبح ایک شام، ایسے اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور اسی طرح درود شریف کے میں نے کتنے فضائل بیان کیے تھے پچھلے دنوں کہ ایک تسبیح صبح ایک شام، صبح شام استغفار کر لیں، صبح شام درود شریف پڑھ لیں، صبح شام تسبیحات پڑھ لیں، تین تسبیحات صبح 3 شام، تو اللہ سارے مسئلے حل فرما دے گا، ساری پریشانیاں دور ہوں۔ سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔